بچوں کی تربیت کے سلسلے میں جو ہمارے لیکچر ان کا آغاز ہوا ہے اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج اس موضوع کو لیتے ہیں، بچوں کا نظام اوقات مرتب کریں، وقت مقرر کریں، ہر کام کا ٹائم ٹیبل کے مطابق انہیں چلنا جینا سکھائیں۔ اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے، ایک تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ بچپن سے ہی بچوں کے اندر ایک ٹائم ٹیبل کی عادت ہو جاتی ہے اور وہ ٹائم ٹیبل بنا کے زیادہ کام تھوڑے وقت میں کر سکتے ہیں۔ اور دوسری سب سے بڑا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وقت پہ کام ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کی لسٹ ہے اور آپ بچوں کو کہتے ہو کہ اتنے سے اتنے بجے آپ ہوم ورک کر لیں، پھر آگے اتنے سے اتنے بجے آپ نے کھیلنا ہے، تو اس کے اندر ہوم ورک ختم کر دیتے ہیں۔ اور اگر انہیں پتہ ہے کرنا ہی اور کچھ نہیں تو وہ کبھی پینسل گراتے ہیں، کبھی ریزر گراتے ہیں، کبھی واش روم کے لیے بہانے سے اٹھ جاتے ہیں، کبھی انہیں بھوک لگ جاتی ہے، کبھی وہ پانی مانگتے ہیں۔ تو یہ ضروری ہے، اور جہاں بھی ان کو آپ ہوم ورک کروائیں ایک جگہ رکھیں، روز جگہ چینج مت کریں، اس سے بھی بچے میں کافی اریٹیشن آتی ہے۔ تو ماں کو چاہیے کہ بچے کا جب وہ تھوڑا سا بڑا ہو، چھوٹا بچہ 2 ماہ یا 4 ماہ کا، 1 سال 2 سال کا نہیں، تھوڑا سا جب وہ اسکول گوئنگ کے قابل ہو تو اس کے سونے، جاگنے، پڑھنے، کھیلنے، ان تمام چیزوں کا ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے۔ بچے کو پتا ہو کہ کس وقت میں اس نے کیا کرنا ہے۔ بچہ کچا ہوتا ہے، جس تربیت پہ آپ لگائیں گے اسی تربیت پہ لگ جائے گا۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ ان اچھی ماؤں میں اپنا شمار کریں۔ ہوتا یہ کہ ماؤں کے اپنے ٹائم ٹیبل نہیں ہوتے، اس لیے ان کو بچوں کو ٹائم ٹیبل سکھانے میں دقت ہوتی ہے۔ جب وہ آپ کو دیکھیں گے کہ آپ اتنے سے اتنے بجے نماز پڑھتی ہیں، اتنے سے اتنے بجے آپ قرآن پڑھتی ہیں، اتنے سے اتنے بجے آپ کوکنگ کرتی ہیں، اتنے سے اتنے بجے آپ صفائی کرتی ہیں، گھر کی جو بھی کام ہے، جو بھی کوئی ہاؤس وائف ہے، کوئی جاب والی ہے، آپ اس کو اپنا کے دیکھیں۔ کیونکہ جو میرے دوسرے لیکچر تھے موٹیویشن کے، اس میں مجھ سے پھر کہا گیا کہ آپ ہمیں ٹائم ٹیبل بنا کے دیں، تو میں نے وہاں ان سے کہا تھا کہ ٹائم ٹیبل ہر ایک کا اپنا ہے، اپنی صحت، اپنی عمر، اپنے پرابلمز، اپنے حالات، فیملی ممبرز کو دیکھ کے بنانا پڑتا ہے۔ اور الحمدللہ بچپن سے ٹائم ٹیبل بنانے کی عادت ہے تو اس قدر وقت میں برکت ہے اور اس قدر وقت بچ جاتا ہے، کیونکہ جو وقت جس کام کے لیے وہ وقت میں کسی اور کام کو نہیں دیتی۔ جب اس کا وقت ہوتا ہے تو میں وہی کام کرتی ہوں۔ تو اس سے یہ بہت فائدہ ہو گیا ہے کہ وقت کی دقت اور قلت سے بھی بچ گئے اور کام بھی مقررہ وقت پہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں چلے کل کر لیں گے، کل آتا ہے کہتے چلے ابھی بڑا دن ہے پرسوں کر لیں گے، وہ کرتے کرتے جب کام سر پہ آتا ہے تو پھر اس وقت لے کے بھاگتے ہیں گاڑیاں، اور پتہ چلتا ہے کہ 1 گھنٹہ رہ گیا تھا، وہ چیز چاہیے۔ تو بڑی کوفت ہوتی ہے انہیں دیکھ کے کہ آپ کو 2 ماہ سے پتا تھا کہ یہ کام ہونا ہے، تو آپ نے اس وقت توجہ کیوں نہیں دی؟ تو بچوں کے معاملے میں بھی یہ چیز انہیں سکھائیں کہ ایک تو ہوتا ہے نا اچانک کوئی کام پڑا تو وہ تو چلے زندگی میں ایک مستثنائی کنڈیشن ہوتی ہے، لیکن روز کی روٹین کے مطابق آپ کے پاس بچوں کی ایکسٹرا پینسلیں سیف ہونی چاہیے۔ بچوں کو نہ دے دیجیے گا، وہ تو چھوڑتے ہی نہیں، ریزر اور وہ، تاکہ اچانک پتہ چلے اس کی پینسل کم ہو گئی یا وہ مس پلیس کر بیٹھا بچہ تو آپ کے فوراً آپ کے پاس سے پینسل نکل آئے۔ تو بہرحال آپ نے وقت مقرر کرنا ہے، بچوں کو کہنا ہے اتنے سے اتنے بجے آپ نے کھانا کھا لینا ہے۔ اس میں بچے پھر کھانا بھی فنش جلدی کرتے ہیں، جب اس کے ساتھ انہیں معلوم ہوتا ہے نا کہ اس کے بعد ہمیں کیا ملے گا۔ تو ٹائم ٹیبل بناتے وقت ان کی خواہش کا احترام کیجیے گا، خیال رکھیے گا، ان کی کس چیز میں زیادہ دلچسپی ہے خیال رکھیے گا۔ اگر وہ ٹی وی کے آگے بیٹھتے ہیں تو ان کو کم کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ کا فیوریٹ پروگرام کتنے بجے لگتا ہے، اگر وہ واقعی معیاری ہے تو آپ کے چلیں اس سے پہلے ہم یہ ٹائم رکھ لیتے ہیں، تاکہ جیسے وہ سٹارٹ ہونے والا ہو پروگرام اس سے پہلے آپ کا ہوم ورک ختم ہو جائے، یا آپ کا کھانا جو آپ کو انہیں کھانا ہے وہ آپ کھا لیں، تاکہ اس کے بعد آپ کو پھر ٹائم ملے آپ ریلیکس ہو کے اس کو دیکھیں۔ تو اس طرح بڑا اچھا طریقہ ہوتا ہے، اس طرح بچوں میں بڑا شعور پیدا ہوتا ہے اور بچے وقت پہ کام ختم کرتے ہیں۔ بچپن سے ہی انہیں عادت ڈالیں اپنے بستر سمیٹنے کی، چیزیں جگہ پہ رکھنے کی۔ بچے تھوڑے تنگ پڑتے ہیں لیکن ہم خود اٹھ کے رکھنے لگ جاتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں چلو ہو گیا، آئندہ بھی ہم ایسے ہی کریں گے۔
میری اپنی چھوٹی بیٹی ہے، میں اکثر آپ سے اس کا ذکر کرتی رہتی ہوں، تو میں اس کو جب وہ چل پڑتی ہے تو میں کہتی ہوں واپس آئیے بیٹا، اس کو اپنی جگہ پہ رکھیے۔ شروع میں کچھ اس کو ہوا، آتی ہوں میں کھڑی ہوگی، میں نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ اس کو اپنی جگہ پہ نہیں رکھ رہے تو ٹھیک ہے، جو اگلا ٹائم تھا اس میں آپ کو چیز نہیں ملے گی کیونکہ آپ نے یہی کام مکمل نہیں کیا۔ تو اب وہ اپنے کپڑے پراپر اتارتی ہے تو ہینگر میں ٹانگتی ہے، جوتے کر جاتی ہے تھوڑی بہت لاپرواہی، لیکن جب میری نظر پڑتی ہے تو میں کہتی ہوں آپ کے جوتے کہاں پڑے ہوئے ہیں، تو وہ فوراً آتی ہے اور پھر اپنے رینک میں رکھتی ہے۔ اس سے ایک گھر میں ایک نظام بڑا اچھا رہتا ہے، کیونکہ اکیلی ماں اگر اس کے 2 یا 4 بچے ہیں، اگر گھر میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، وہ بھی فیملیز ہیں، تو اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے نا کہ وہ، میں اکثر کہتی ہوں مائیں جن ہیں، اتنے ہاتھ ہیں ان کے، تو تھک جاتی ہیں۔ تو ہماری مائیں نہیں تھکتی تھی کیونکہ ہماری ماؤں نے ہماری بچپن سے ایسی تربیت کر دی کہ ان پہ بوجھ نہیں بنے ہم ساری۔ اور اس وقت پتہ ہے آپ کو ماشاءاللہ ماؤں کے 6 8 10 تک بھی بچے ہوتے تھے، 12 بچوں کی بھی مائیں ہم نے دیکھی، لیکن وہ صحت مند رہی کیونکہ بچہ جیسے جیسے شعور کی عمر میں پہنچتا تھا وہ ساتھ ساتھ اس کی تربیت کر دیتی تھی۔ بچہ اپنا یونیفارم خود پہن رہا ہے، خود آ کے اتار رہا ہے، اپنی جگہ پہ رکھ رہا ہے، اور مین کوئی چیز ہے بال بنانے ہیں کچھ تو وہ ماں دے رہی ہے۔ تو ماں کا کام ہوتا تھا کچن سنبھالنا، باقی سارا بچیاں ذرا سی سمجھدار ہوتی تھی تو گھر سنبھال لیتی تھی۔ ہماری اپنی کچھ جاننے والی ایسی فیملیز بھی ہیں جن کے صرف بیٹے اللہ نے ان کو دیے، تو وہ بچے بھی سارے گھر کا کام کر لیتے تھے، اور کبھی ان کی والدہ نے شکایت نہیں کی تھی کہ میں تھک گئی اور میرے ساتھ کوئی ہیلپر نہیں، اور کوئی کام والی انہوں نے نہیں لگوائی۔ تو اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، ایک تو آپ کا گھر سمٹا رہتا ہے، صفائی بہتر رہتی ہے، کلین رہتا ہے گھر، اور پھر بچے وقت پہ کھانا کھاتے ہیں، وقت پہ سوتے ہیں، وقت پہ اٹھتے ہیں۔ تو پوری کوشش کرنی ہے، اسے لائٹ نہیں لینا، پہلے بیٹھیں دیکھیں کہ کیا ٹائم ٹیبل ہے، بچہ کس وقت اسکول جاتا ہے، کس وقت واپس آتا ہے، واپس آنے کے بعد اس کے پاس کتنا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا ریلیکس ہو جائے۔ اچھا واپس آنے کے بعد جو مرضی کرے اسے 15-10 منٹ دے دیا کرے، آتے ہی اس پہ لیکچر نہیں جھاڑنا کہ یہ کیا کر رہے ہو، وہ کہاں پھینک رہے ہو، یہ کیسے کر رہے ہو۔ 5-10 منٹ جب وہ ریلیکس ہو جائے، کئی بچے آ کے اسکول کی باتیں سناتے ہیں، لڑ کے آئے ہیں تو لڑائی کی، ہنس کے آئے ہیں تو اس طرح کی، یا کوئی ایکسائٹیڈ چیز دیکھ کے آئے ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں، تو سارا سنیں، اور جب وہ تھوڑا ریلیکس ہو جائے تو پھر ان کے کپڑے چینج کروائیں، اور پھر کہ چلو بیٹا آپ ٹانگنے آپ نے ہیں، اور ساتھ کے بچے اس طرح ہمیں وقت بچ جائے گا۔ اس کے بعد ہم مزے کا لنچ کریں گے، یا آپ کی پسند کی چیز بنائی ہے، یا اس کے بعد ہم آپ کے پسند کا پروگرام دیکھیں گے۔ تو اس طرح جب آپ ٹائم ٹیبل بنائیں گی، لیکن میں ٹائم ٹیبل اس لیے نہیں بنا کے دے رہی کہ ہر ماں کو اپنے گھر کے حساب کے ساتھ ٹائم ٹیبل بنانا ہوتا ہے۔ تو ماں اور بچے کے درمیان جب ٹائم ٹیبل بن جاتا ہے اور ماں کے ساتھ تعلق بھی بہت بچوں کا جڑ جاتا ہے، اور ماں بچے سے کہتی ہے چلو بیٹا یہ جلدی سے کرو پھر ہم یہ کریں گے، تو اس سے بچوں کے اندر ماں کی محبت بھی بڑھتی جاتی ہے اور وہ کام بھی بہتر طریقے سے ہو جاتا ہے۔ تو کافی ہے اتنا، میرے خیال میں آج آپ نے یہ ٹائم ٹیبل بنانا ہے، اب سب نے اپنا اپنا بنانا ہے، اور دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح اپنے بچوں کو اپنے ساتھ انوالو بھی کریں، کیونکہ سب سے بہترین جو دوست ہے وہ بچوں کی ماں ہی ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔